حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، تم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرات، توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا، واپس پلٹنا، اور شرعی اصطلاح میں توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ بھول چوک کر کے، گناہ کر کے، غلطیاں کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے مالک کی بارگاہ میں لوٹ آئے، اپنے اللہ کی طرف واپس پلٹے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور معافی مانگے اور بخشش طلب کرے اور عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اس کے اس واپس پلٹنے کو مالک کائنات بہت ہی مستحسن نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم زندگی میں بے شمار خطائیں کرتے ہیں، بے شمار غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کا دعویٰ یہ ہو کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، یا وہ غلطیوں گناہوں سے مبرہ یا ماورا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ انسان بے شمار خطائیں کرتا ہے، کسی بھی عقیدے اور مسلک سے، مذہب سے، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہے، اس سے بے شمار غلطیاں اور بے شمار خطائیں واقع ہو جاتی ہیں۔ جتنے محتاط لوگ ہیں، جتنے متقی لوگ ہیں، ان سے غلطیوں کا اتنا ہی کم احتمال ہوتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے۔ خیر خطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کر لے۔
یعنی تم خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تم سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، بھول چوک ہوتی ہے، جان بوجھ کر انجانے میں ارادی غیر ارادی گناہ کرتے ہو، تو دراصل تمام بنی آدم خطا کا پتلا ہے، اور ان خطا کاروں میں، ان گناہ گاروں میں اس کو بہترین قرار دیا گیا ہے جو اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا، مصر نہیں ہوتا، بضد نہیں ہوتا، بلکہ شرمندگی سے، ندامت سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ اس کو بہترین قرار دیا گیا۔ اور جو ضد کرے، اڑ جائے، معافی نہ مانگے، گناہ پر فخر کرے، اللہ کو وہ بندہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ اس کو کسی حال میں پسند نہیں کرتے کہ ایک تو یہ گناہ کرتا ہے اور دوسرا اوپر سے گناہ پر ضد بھی کرتا ہے، گناہ پر مصر بھی ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم سے بے شمار غلطیاں، بے شمار خطائیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ مجھ سے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، اور ہمیں توبہ کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے اللہ کے مقام کو، اللہ کی حیثیت کو، اللہ رب العزت کی شان اور رفعت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مالک غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ قہار اور جبار بھی ہے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر ہمیں اپنے رب کی پکڑ کا یقین ہے تو پھر ہمیں قدم قدم پر اپنے مالک کے سامنے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ والے اپنے اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دن میں 70 مرتبہ اپنے مالک کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا میں ایک دن میں اپنے اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ لوگو تم بھی توبہ استغفار کیا کرو۔ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگو تم اللہ کے سامنے توبہ کرو کہ میں ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرات، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات گرامی قدر، وہ عالی مرتبہ ذیشان کہ جن کو مالک کائنات نے محفوظ عن الخطا پیدا کیا ہے، جن کو نبوت اور رسالت کا وہ مقام، وہ عظمت عطا کر کے گناہوں سے محفوظ کر دیا، معصوم قرار دے دیا، جن کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں ہم نے معاف کر دی ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے مقام محمود کا وعدہ کیا، حوض کوثر کا، جن کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا کہ وہ جنت کے اس مقام پر لوگوں میں جام تقسیم کریں گے، شفیع المذنبین کا رتبہ دیا، اپنا محبوب بنایا، پوری کائنات میں اول آخر سب سے بلند مقام آپ کو دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں، اتنا مقام، تو اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اپنے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرات ذرا غور کریں، ہم جو قدم قدم پر خطائیں کرنے والے ہیں، ہمیں توبہ کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مالک کے سامنے استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ فما استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے اللہ کے سامنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو اور توبہ کرو۔
اللہ کے سامنے توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ کے سامنے توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور پھر 70 مرتبہ توبہ کرے، اللہ اس کو 70 مرتبہ معاف کر دیتے ہیں۔ مالک کائنات بڑے غفور و رحیم ہیں۔ اللہ تو یقین جانیے کہ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے توبہ کرے، گناہوں کا اعتراف کرے، میں اس کو معاف کر دوں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، اللہ خود کہتے ہیں میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ جب اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اس جبلت کی کمزوری کی بنا پر مالک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے غیر ارادی گناہوں کو تو وہ خاطر میں نہیں لاتے، اور ارادی گناہوں کو، صغیرہ گناہ تو چھوٹے موٹے عملوں سے دھل جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ انسان توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان ساری عمر گناہ کرتا رہے، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو، ایک دفعہ آ کے اپنے مالک کے سامنے کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، ایک دفعہ آ کے اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرے اے اللہ مجھے معاف کر دیے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کو اس کا رونا دھونا، اس کے آنسو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ سے بہنے والا وہ آنسو جو اللہ کے خوف اور ڈر کی بنا پر ہو، اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ فرمایا یہ آنکھ سے آنسو اللہ کے ڈر کی بنا پر بہہ گیا، زمین پر گرنے سے پہلے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس قدر بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے کرنے سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ بندے نے گناہ کیا، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ گیا۔ فَإِذَا هُوَ نَزَا فَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنے گناہ کو ترک کرتا ہے، اللہ سے بخشش مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس کو بخش بھی دیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے دل کی سیاہی کو مٹاتے ہیں، اس کے دل کو صاف کرتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اور اگر وہ اپنے گناہ پر مصر ہو، اپنے گناہ میں اضافہ کرے، گناہ مسلسل کرے، حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهِ، فرمایا یہاں تک کہ اس کا دل اس کے مسلسل گناہ کرنے سے سارے کا سارا سیاہ ہو جائے، دل پر پوری سیاہی چھا جائے۔ فرمایا اسی طرح جس طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر برے اعمال کی بنا پر سیاہیاں پڑ گئی ہیں، سارا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ ایک گناہ کرنے سے ایک نقطہ پڑ گیا اور گناہ کرتا گیا، دل سیاہ ہوتا گیا۔ اس نے ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے سارے دل کو صاف کر دیا، اور اگر اس نے معافی نہیں مانگی دل سیاہ ہوتا چلا گیا، اور یہ سیاہی اس کے عملوں کی وجہ سے ہے۔ ایک حدیث شریف میں پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر
پھر اللہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے فرشتوں دیکھو اس بندے کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کو میری شرم میری حیا ہے، یہ گناہ کرتا ہے پھر میری طرف لوٹ آتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے پھر میری طرف لوٹ آتا ہے، اور مجھے اس کا لوٹنا بڑا پسند ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو اس کا بار بار پلٹنا، بار بار گناہ کرنا، اس کا مطلب ہے یہ مجھ سے مایوس نہیں، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے اس کو معاف کرتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا یہی ایک بات اچھی لگتی ہے مجھے اپنے ہر جائی کی، یہ جب بھی گیا لوٹ کے میرے پاس آیا۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ بات بہت ہی پسند ہے، یہ جب بھی جاتا ہے غیروں کے آگے جھکتا ہے، یہ جب بھی جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے گناہ کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے اور آ کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو اس کا واپس پلٹنا اتنا محبوب ہے کہ اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں نے اس کے سب گناہ معاف کر دیے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ایک آدمی کا اونٹ جنگل میں گم ہو گیا، وہ مسافر ہے اپنی سواری لے کر گیا، جنگل بیابان میں اس کی سواری گم ہو گئی، اس کے کھانے کا سامان، اس کے پینے کا سامان، حضور فرماتے ہیں سب کچھ اونٹ کے اوپر بندھا ہوا ہے۔ آپ نے میں سب کچھ اونٹ کے اوپر بندھا ہوا، اس کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ اپنی سواری کو تلاش کرتا ہے، اس نے دائیں بائیں سب تلاش کیا، اس کو اس کی سواری کہیں نہیں ملتی، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک جاتا ہے، اس کو اس کی سواری نہیں ملتی، پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی مایوسی کے عالم میں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں وہ شخص ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہے اور اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ جاتا، اس کے سائے میں تھکا ہوا، وہ ہارا ہوا، مایوس ہوا، اور اب اس کو یقین ہے کہ اس کا اونٹ اس کو نہیں ملنے والا۔ فرمایا اسی مایوسی کے عالم میں اچانک اس کا اونٹ سامنے اس کے آ گیا۔ اور آپ غور کریں کہ یہ مثال جس معاشرے میں دی جا رہی ہے وہ معاشرہ اونٹ اور گھوڑوں کی سواری کا اور سفر کا معاشرہ ہے، جہاں عرب کے معاشرے میں جہاں کئی 100 میل لمبے صحرا اور ریگستان کا مسافروں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں آبادی، پانی اور کھانے پینے کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور ان صحراؤں میں بھٹک کر کوئی مسافر قسمت سے ہی زندہ واپس پلٹتا ہے۔ اس معاشرے میں، اس ماحول میں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ ایک مسافر جنگل میں نکل گیا، اس کی سواری گم ہو گئی، اس نے بہت تلاش کی، اس کا زاد راہ مکمل اس سواری کے ساتھ بندھا ہے، وہ مایوس ہو کر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اس کو سواری کہیں نہیں ملی، اچانک اس کے سامنے اس کی سواری آ گئی۔ فَآخَذَ بِخِتَامِهَا، حضور فرماتے ہیں اس نے آگے بڑھ کر فوراً اپنی سواری کی مہار کو، اس کی لگام کو پکڑ لیا، اور اتنا خوش ہوا کہ فرتے جذبات سے، فرتے مسرت سے اس کی زبان سے لفظ غلطی سے، خطا سے نکل گئے، اللہ انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اتنا خوشی سے مغلوب ہوا کہ غلطی سے زبان سے اللہ کو بندہ اور خود کو رب کہہ گیا۔ فرمایا اتنا خوش ہے وہ، فرمایا جتنا یہ شخص اپنے اونٹ کے ملنے پر خوش ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس آدمی پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو آدمی ساری عمر گناہ کرتا رہتا ہے، پھر لوٹ کے میرے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے میرے مالک میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دیں۔ ثم توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو کہ اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحیم۔ میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ تم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم نے جو زیادتی کی ہے، تم نے جو گناہ کیے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تم ایک دفعہ اللہ کے سامنے آ کے توبہ تو کرو، استغفار تو کرو، اللہ سے معافی تو مانگو۔ اور پھر معافی بھی کیسی؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کرو جو پکی توبہ ہو، پختہ توبہ ہو، سچی توبہ ہو۔ اہل علم نے توبہ کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ جب انسان توبہ کرے تو پھر سب سے پہلے وہ اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، پھر سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اس گناہ پر ہمیشہ کے لیے اس کو ترک کر دے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ یہ 3 شرطیں اگر پوری کرتا ہے تو حقوق العباد میں اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، حقوق اللہ میں اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا حقوق العباد میں 3 شرطیں یہی بعینی ہیں، اور چوتھی شرط یہ ہے جس بندے کا اس نے حق مارا ہے، جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حق لوٹا دے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لے، اس کی چغلی غیبت کی ہے معافی مانگ لے، اس کو اپنے زبان سے ہاتھ سے تکلیف دی ہے معافی مانگ لے۔ فرمایا یہ 4 شرطیں اگر پوری ہیں تو حقوق العباد میں توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اگر یہ شرطیں پوری نہیں تو اللہ توبہ کو قبول نہیں کرتے کہ اس شخص نے مذاق بنا لیا کہ ادھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بدبختی کی علامت ہے، کہ توبہ کرتا جائے اور وہ گناہ بھی کرتا جائے صرف اس بنا پر، اس امید پر کہ میں توبہ کر لوں گا۔ ایک یہ ہے کہ وہ خطائیں کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، پھر بہک جاتا ہے، پھر شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے، پھر بہک جاتا ہے، پھر خطائیں کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ جو گناہ ہی اس امید پہ کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اللہ کو اس کی توبہ پسند نہیں، اللہ کو اس کا عمل پسند نہیں، اللہ کی نزدیک یہ شخص برا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا، اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کیا، توبہ استغفار کے ساتھ مذاق کیا۔ سچی توبہ کے لیے او یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، سچی توبہ کے لیے لوٹ آؤ، توبۃ نصوح کرو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ تو اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بہت بےتاب اور بے چین ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس آئے تو صحیح، مجھ سے معافی مانگے تو صحیح، ایک دفعہ کہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اذلہ فی ارض فلاۃ اللہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ کہ جس کا جنگل بیابان میں اونٹ گم ہو گیا اور اس کو پھر مل گیا اور وہ خوش ہوا، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بھی ملاحظہ فرمائیں، فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العزت رات کی تاریکیوں میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن کے اجالوں میں جس نے گناہ کیا ہے وہ آئے اور توبہ کرے، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ، اور پھر دن کے اجالوں میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ آؤ جس نے رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں وہ میرے پاس آ کے توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، تب تک اللہ رب العزت ہر دن اور رات کو اسی طرح اپنے بندے کو توبہ کے لیے بلاتے رہتے ہیں کہ آؤ توبہ قبول کر۔ اور پھر ہر مہینے میں اللہ، ہر رات میں اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں
اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصاً اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، پھر آوازیں دیتے ہیں، حل من مستغفرین، اور کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، یغفر لہو، کہ آج اس کو بخش دیا جائے، حل من تابن، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، یتوب اللہ علیہ، کہ آج اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، حل من سائلین، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، یؤتی سؤلہ، کہ آج اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے، منہ مانگی مراد دی جائے۔ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت رات بھر پکارتے رہتے ہیں، منادی کرنے والا اعلان کرتا رہتا ہے، کون ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے آئے، کون ہے؟ اب ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ اللہ تو اپنا فیضان جاری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اللہ تو رحمتوں کی برکھا نازل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی لینے کے لیے ہی نہ آئے تو قصور انسان کا ہے، اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ آؤ ہم اپنے مالک کی طرف لوٹیں، اپنے مالک سے توبہ کریں، اپنے مالک سے استغفار کریں، اپنے مالک کے سامنے دعائیں کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک انسان نزاع کی کیفیت میں نہیں چلا جاتا، غرغرے کی حالت نہیں ہو جاتی کہ جب اس کا سانس حلق میں اٹک جائے، موت کی کیفیت ہو، اس وقت تک اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ یہ مانگتا رہے، اور جب اس پر نزاع کی کیفیت آ گئی، غرغرہ آ گیا، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا، تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مرنے سے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ چاہیں تو معاف کر دیں، ایک شرک ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کریں گے۔ اب انسان خطائیں کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کر دیں گے۔ بغیر توبہ کے مر گیا، ہر گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من توبہ قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو شخص قیامت سے پہلے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ یہ جو اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، تو سورج کے طلوع ہونے کا ذکر کیا، مشرق کی بجائے مغرب سے۔ اس کو موت اصل میں موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ قیامت کے دن اس طرح سورج کا طلوع ہونا الٹ ہو جائے گا، اور جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو دنیا کا تمام نظام اس کے لیے الٹ گیا۔ تو جب تک تمہارے اندر تمہارے پاس سانس موجود ہیں، یہ سانسوں کا سلسلہ ہے، اس کو غنیمت جانو، اور آؤ اپنے اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو۔ اور سچی توبہ یہی ہے کہ اے اللہ میں نے گناہ کیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور جو سچی توبہ کر کے اپنے مالک کے پاس واپس پلٹتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچی توبہ کر کے واپس لوٹ آؤ تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب کون ہے جو سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹے؟ کون ہے جو اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے؟ اور وہ خوش قسمت ہے جو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور وہ خوش قسمت ہے جس کو اللہ رب العزت نے معافی کی توفیق دے دی، توبہ کی توفیق دے دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی نے 99 قتل کر لیے، کوئی معمولی بات نہیں، 99 قتل کرنا، ایک کم 100۔ اس کے دل میں ایک دن خیال پیدا ہوا، میں کیوں نہ اللہ سے توبہ کروں اور گناہوں کی معافی مانگ لوں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے گیا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا، 100 یہ ایک کم 100 بندوں کا قاتل ہے۔ چنانچہ وہ لوگوں کے پاس گیا،
فسأل عن أعلم أهل الأرض، کہنے لگا مجھے پوری روئے زمین میں کسی عالم کا پتہ دو. ان عالم اہل الارض، پورے زمین روئے زمین پر کسی عالم کا، صاحب علم کا، اہل علم کا کوئی پتہ دو، خبر دو. میں اس کے پاس جاؤں، مسئلہ پوچھوں، کیا میرے گناہوں کی معافی ممکن ہے؟ 100 بندوں کا قتل کیا، توبہ ممکن ہے؟ فدل علی راہب، لوگوں نے اس کو ایک راہب کا پتہ دیا، ایک پادری کا پتہ دیا. راہب تارک الدنیا، جو دنیا کو ترک کر دے، جو قلندر درویش بن جائے، اس کو ایک درویش کا، قلندر کا، راہب کا پتہ دیا. وہ اس کے پاس گیا اور اس کے جا کے کہتا ہے میں نے اس طرح 100 بندوں، ایک کم 100 بندے قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی معافی کی گنجائش ہے؟ وہ راہب، قلندر، وہ درویش، وہ پادری سن کے کہتا ہے لا، نہیں. تیرے لیے 99 بندوں کا قتل کر کے توبہ مانگتا ہے؟ کوئی نہیں، تیرے لیے کوئی معافی نہیں. اس نے کہا اچھا، اگر میرے لیے معافی نہیں ہے تو پھر 99 ہی کیوں نہ میں 100 کی گنتی پوری کر دوں. اس نے اس راہب کو، اس پادری کو بھی قتل کر دیا اور 100 افراد کو قتل کر دیا، واپس آ گیا. پھر وقت گزرا، اس کے دل میں پھر اسی طرح خیال آیا کہ کیا میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ عَالَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر لوگوں سے پوچھنے لگا مجھے روئے زمین پر کسی عالم کا پتہ دو جو صاحب علم ہو، میں اس سے پوچھوں کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، پہلے فَدُلَّ عَلَى رَاہِبٍ، نادان لوگوں نے اس کو راہب کا پتہ دیا تھا، تارک الدنیا، قلندر کا، درویش کا پتہ دیا تھا. اور آپ علی رجل عالم، فدل علی رجل عالم، اب کچھ عقل مند لوگوں نے اس کو ایک صاحب علم کا پتہ دیا، ایک عالم کا پتہ دیا. اور وہ اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہتا ہے انہو قتل 100 نفس، میں نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے. فہل لہ من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ کی امید ہے، توبہ ممکن ہے، میرے لیے گنجائش ہے معافی کی؟ وہ عالم، اہل علم سن کے کہتا ہے کیوں نہیں، ضرور، تیرے لیے کیوں توبہ نہیں بھائی. وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کون سی چیز ہے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان جو رکاوٹ بنے؟ ضرور تیرے لیے توبہ ہے. ہاں تو ایسا کر فَإِنَّهَا أَرْضُ السُّوءِ، یہ زمین گناہوں کی زمین ہے، یہ گناہوں کی بستی ہے جہاں تو رہتا ہے. تو ایسا کر یہاں سے نکل جا اور فلاں جگہ پر نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں دن رات. تو جا ان کے پاس اور واپس اس گناہوں کی بستی میں لوٹ کے نہ آنا، اور وہاں تو نیک لوگوں کے درمیان رہ کے اللہ کی عبادت کر، ان سے اللہ کی عبادت کے طریقے سیکھ، اللہ کی عبادت کر، اللہ سے توبہ کر، اللہ ضرور تجھے معاف کر دیں گے. اس گناہوں کی بستی کی طرف تو واپس لوٹ کے نہ آنا. چنانچہ وہ شخص خوش ہوا اور گھر سے نکلا اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے کے لیے. حدیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدھا رستہ اس نے طے کیا اور اس کی موت آ گئی. جب وہ مر گیا تو پھر فرشتے آ گئے، فرشتے جنت کے بھی اور جہنم کے بھی. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے اب آپس میں جھگڑ رہے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کی تھی، جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، یہ سچی توبہ کر کے ایک پلٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف لوٹا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، لہٰذا اس کی روح ہم لے کر جائیں گے. اور عذاب والے فرشتے کہتے ہیں نہیں، انہو لم یعمل خیرا قط، اس نے تو زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، 100 بندوں کو قتل کر دیا، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ
العذاب، یہ فرشتے عذاب کے اور فرشتے رحمت کے آپس میں مخاصمت کر رہے ہیں، تکرار ہو رہی ہے، جھگڑ رہے ہیں۔ اس 100 بندوں کے قاتل کی روح کو جہنم والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا، جنت والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا۔ حضور فرماتے ہیں آسمان سے اللہ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور وہ آ کے ان کو کہتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ تم زمین کا فاصلہ ماپ لو، آپس میں مت جھگڑو، زمین کا فاصلہ ماپ لو، یہ گناہوں کی بستی سے آ رہا ہے اور نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے اور سچی توبہ لے کے آ رہا ہے، تو جس طرف اس کا فاصلہ کم ہو وہی اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے۔ چنانچہ زمین کو ماپا گیا، ناپا گیا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بلشت زمین اس کی گناہوں کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، یہ نیکوں کی بستی کی طرف ایک بلشت زمین بڑھ گئی۔ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا اے زمین اپنی تنابیں کھینچ لے، یہ بندہ سچی توبہ کر کے 100 بندوں کا قاتل ہے، سچی توبہ کر کے میری طرف لوٹا ہے، اس کے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہوا ہے، اس نے سچی توبہ کی ہے، حقیقتاً میری طرف پلٹا ہے اور اب یہ جا رہا ہے راستے میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اے زمین تو خود کو کھینچ لے، جس طرف بلشت بڑھ گئی ہے اس طرف سے بلشت کم کر دے۔ اب نیک لوگوں کی طرف بلشت کم ہو گئی اور گناہگار بستی کی طرف بلشت بڑھ گئی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے بخشش کا سامان خود کرتے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے لیے مال کے کائنات خود بخشش کا سامان کریں اور مال کے کائنات اس کی توبہ کو قبول کر لیں۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبہ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ فرمایا کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے صدقات کو قبول کرتے ہیں؟ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ یعنی یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے سامنے جب توبہ کرو، استغفار کرو، تو صدقہ خیرات بھی کیا کرو، کہ تمہارے صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تمہاری توبہ کو زیادہ قبول کر لے۔ اللہ رب العزت انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو کہ اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ اور پھر ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سن لیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات عشاء کی نماز کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں ایک خاتون کھڑی ہوئی ملی، اس نے مجھے مخاطب کر کے روک لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے نکل گئے، میں اس کی بات سننے لگ گیا۔ وہ عورت مجھے کہتی ہے ابو ہریرہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ کیا میرے لیے توبہ کی امید ہے؟ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کون سا گناہ کر لیا کہ جس سے تو کہتی توبہ کی امید نہیں ہے؟ وہ عورت کہتی ہے بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو میں نے قتل کر دیا، زنا بھی کیا اور اس کے نتیجے میں بچے کو پیدا بھی کیا اور پھر رسوائی کے ڈر سے اس کو قتل بھی کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے کہتے ہیں اتنا بڑا ظلم کیا کہ تم نے اپنے اوپر بھی اور دوسری جان پر بھی اور پھر توبہ ڈھونڈتی ہے؟ کہاں سے تیرے لیے توبہ ہو؟ اس عورت نے یہ سنا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ اگلے دن صبح ہی صبح دل میں ندامت ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، پتہ نہیں میں نے صحیح کہا یا غلط کہا۔ اگلے دن صبح ہی صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے
اور صبح صبح آ کر رات کا سارا واقعہ کیا سنایا کہ اللہ کے رسول اس طرح اس نے پوچھا اور میں نے جواب دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم نے خود کو بھی ہلاک کیا اور اس بیچاری کو بھی ہلاک کر دیا، اس کو بھی ہلاک کر دیا، خود بھی ہلاک ہو گئے۔ اور کیا تمہیں قرآن کی وہ آیت یاد نہیں تھی؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارا، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، اور ناحق کسی کو قتل نہیں کیا، ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور پھر انہوں نے زنا بھی نہیں کیا، اور اگر یہ گناہ کر لیے ہیں تو اس کا وبال بھی ان پر پڑے گا۔ اول تو یہ گناہ انہوں نے کیے نہیں، نہ شرک کیا، نہ قتل کیا، نہ زنا کیا، اور اگر کر لیا تو اس کا بھاری وبال بھی انہی پر ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور ان پر قیامت کے دن ان پر سخت عذاب ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے گناہ یا اس سے بڑھ کر بھی کیے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پھر انہوں نے توبہ کی، توبہ کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی دوبارہ وہ گناہ نہیں کیے، ایمان بھی لے آئے اور نیک عمل بھی کیے، توبہ بھی کی، وہ گناہ دوبارہ نہیں کیے، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یبدل اللہ سیئات حسنات، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اتنے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں، جب سچی توبہ کر کے مالک کے سامنے آ گئے، سچی توبہ کر کے استغفار کرنے لگے، اللہ رب العزت نے یہ توبہ قبول کی، صرف توبہ ہی قبول نہیں کی بلکہ ان کی نیکیوں میں گناہوں کو بدل دیا۔ قرآن میں کہا ہے یذہبن السیئات، گناہ جو ہیں، یہ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیوں کا تسلسل گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو نیکیاں نہ چھوڑے، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور یہاں جس نے ساری عمر گناہ کیے اور سچے دل سے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، پھر نیک عمل کرنے لگ گیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنی تو نکل کھڑے ہوئے اور سارا دن اس عورت کو مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈتے رہے، آوازیں دیتے رہے، وہ کون ہے عورت جس نے رات کو مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، وہ کون ہے خاتون جس نے رات کو مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس طرح لوگوں سے پوچھتے رہے کہ لوگ کہنے لگے کہ ابو ہریرہ پاگل ہو گئے ہیں کہ اس طرح دیوانہ وار کس طرح کی بات پوچھ رہے ہیں۔ سارا دن گزر گیا، رات آ گئی، ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں میں پوچھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہی جگہ جہاں کل رات وہ عورت مجھے ملی تھی، آج بھی اسی جگہ پر وہ دوبارہ ملی۔ جب ملی تو میں نے اس سے یہی آیت اس کو سنائی اور اس سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے آپ کے سامنے تمہارا مسئلہ رکھا، انہوں نے فرمایا کہ تو نے بے شک گناہ کیا ہے، بے شک گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو قتل کیا ہے، لیکن اگر تو توبہ کرتی ہے تو اللہ کا دروازہ توبہ کا تیرے لیے کھلا ہے۔ وہ عورت اتنا خوش ہوئی، اسی وقت اس نے اعلان کر دیا، میرا فلاں باغ میں نے اللہ کی راہ میں مسکینوں کو صدقہ کر دیا۔ محترم سامعین و حضرات، ذرا غور کیجئے وہ لوگ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے دل کے اندر اللہ کا کس قدر خوف تھا۔ وہ اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ ایک عورت نے آ کر اسی طرح کہا، اللہ کے رسول میں نے گناہ کر لیا، مجھ پر حد طاری کیجئے۔
اللہ کے نبی نے اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ جب اس کو سنگسار کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھیں گے گناہ گار کا، ثانیہ کا؟ آپ نے فرمایا عمر اس کو برا مت کہیں، اس نے جو توبہ کی ہے مدینے کے 70 افراد پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی توبہ ان 70 افراد پر بھاری ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے مالک کی طرف پلٹ آتا ہے، اپنے مالک کی طرف لوٹ آتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے لیے جنت اس کا مقدر کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کے لیے لوٹ آؤ۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کے لیے لوٹ آؤ۔ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں ہر بندہ جانتا ہے، تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کسی قدم پر یہ سانسوں کا تسلسل ٹوٹ جائے، کس لمحہ یہ سانسوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ آ جائے جس نے بہر صورت آنا ہے، وہ وارد ہو جائے جس نے یقیناً ہمارے جسم کو بے جان کر کے رکھ دینا ہے، اس موت کے آنے سے پہلے آئیے ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ ہمارے گناہوں کی کثرت کی بنا پر آج اللہ کی رحمتوں کا نزول رک گیا، آج ہم پر بدبخت حکمران مسلط کر دیے گئے، ہمارے گناہوں کی کثرت کی بنا پر آج ہم انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ناگفتبے حالات میں گزر رہے ہیں۔ مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے، لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کر دیا ہے، کفار کی یلغار نے چاروں طرف ذلت و رسوائی ہمارا مقدر کر کے رکھ دی ہے۔ ان حالات میں یہ سب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری شامت اعمال ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹیں، سچے دل سے توبہ کریں، اپنے اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگیں اور کفر کے مقابلے کے لیے میدان میں نکل کھڑے ہوں، طاغوت کے مقابلے کے لیے میدان میں نکل کھڑے ہوں، شیطان کے نفس کے مقابلے کے لیے میدان میں نکل کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے، ہم سچے دل سے آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم نے وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے ہیں اے اللہ وہ بھی معاف کر دیجئے، اے مالک جو گناہ ہم نے انجانے میں کر دیے وہ بھی معاف کر دیجئے، ہمارے ارادی گناہ بھی معاف کر دیجئے، غیر ارادی گناہ بھی معاف کر دیجئے، رات کی تاریکی اور دن کے اجالے کے گناہ بھی معاف کر دیجئے، اجتماعی اور انفرادی گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹی وی جس پر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں وہ واحد آواز ہے، وہ واحد میدان ہے جو بے حیائی کے خلاف، فحاشی کے خلاف، عریانی کے خلاف، طاغوت کے خلاف، کفر کے خلاف، شرک بدعت اور خرافات کے خلاف مصروف بیکار ہے۔ اس مصروف بیکار الیکٹرانک چینل کے ساتھ
آپ کی محبت، آپ کا تعاون اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانے کے لیے، جتنا زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے۔ ہر طرف کفر اور طاغوت کی یلغار ہے، ہر طرف یہودیوں اور عیسائیوں کے بے دین، ملحد اور زندیق لوگوں کے الیکٹرانک چینلز، ٹی وی چینلز بے حیائی، گمراہی، شرک اور بدعت پھیلا رہے ہیں۔ ان حالات میں حدیث ٹی وی کی آواز قرآن و سنت کی آواز ہے، حدیث ٹی وی کی آواز اللہ اور اس کے رسول کی آواز ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی آواز ہے، اولیاء اللہ، صوفیاء اکرام، علماء اکرام اور نیک لوگوں کی آواز ہے، قرآن کی آواز ہے، اسلام کی آواز ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس آواز کو مضبوط کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ آواز مضبوط ہو، اگر آپ چاہتے ہیں توحید و سنت کی یہ آواز، حق کی یہ آواز، بے حیائی اور فحاشی کے خلاف سچائی کی یہ آواز ہر گھر تک پہنچے، پوری دنیا کے خطے میں پہنچے، پاکستان کی 17 کروڑ کی آبادی تک پہنچے، تو پھر آپ کو اس چینل کے ساتھ اپنی محبتوں کا تعاون کرنا ہوگا، اپنے مال کو اس پر نچھاور کرنا ہوگا کہ آج دنیا کفر اپنے کفریہ عزائم کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ مرزائیوں نے، قادیانیوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنی روزانہ کی کمائی کا کچھ حصہ اپنے اس ٹی وی چینل کے لیے مختص کیا ہوا ہے، جو ایم چینل اور ایم چینلز کے نام سے چلتے ہیں، اور جس کے اندر فحاشی، بے حیائی اور کفر اور طاغوت دکھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چینل کے ساتھ، حدیث چینل کے ساتھ، جو آپ کا اپنا چینل ہے، جو قرآن کا چینل ہے، اسلام کا چینل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا چینل ہے، اس حدیث چینل کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا ہوگا، اپنی محبتوں کا تعاون، اپنے مال کا تعاون، اپنے اخلاق کا تعاون، اپنے کردار کا تعاون۔ آئیے اس آواز کو ہر گھر تک پہنچائیے۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ایک ایک نفل فرض کے برابر اور ایک ایک فرض 70 فرضوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک صدقہ کیا ہوا کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے۔ تو آئیے اس تبلیغ کے مشن میں، اس انقلاب کے مشن میں، جو روحوں کے انقلاب کا دائی ہے، جو دل اور دماغ کے انقلاب کا دائی ہے، یہ حدیث چینل کا مشن دل اور دماغ کے انقلاب کا دائی ہے، سوچ و فکر اور نظریات کے انقلاب کا دائی ہے۔ اس کے لیے آپ کو تعاون کرنا ہوگا، اپنے دوستوں سے تعاون لینا ہوگا، اپنے رشتہ داروں عزیزوں سے تعاون لینا ہوگا، دنیا کفر کے اندر اس آواز کو مضبوط کرنا ہوگا، یہ آواز ہر گھر تک پہنچانا ہوگی، قرآن کی آواز، اسلام کی آواز۔ آپ پر اتنی ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جتنی ذمہ داری ایک مسلمان پر اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے عائد ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔